یہ ہمارے بھائی صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم. کون ہے بھائی؟ او سندھی بھائی، السلام کیسے ہیں؟ خیریت سے علیکم. ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ بتائیں سر کیسے ہیں؟ خیریت الحمدللہ، سے اللہ بالکل. تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کیا نام ہے آپ کا؟ عابد بھائی. سر میرا نام فہد جان ہے. اچھا فہد زین بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی 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 الحمدللہ. حکم کریں. جی سر. سر ویسے آیا تو میں آج دوسرے موضوع پر تھا، مگر آپ کا جو میں نے ویڈیو دیکھا ہے تو حضرت ابوبکر کی خلافت پر شاید چل رہی تھی بات، تو اچانک سے نا میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ میں نے سوچا وہ آپ سے شیئر کر لوں، پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا، پھر میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آ جاؤں گا جو آج جس نیت کی طرف سے میں آ رہا تھا. اچھا سر، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بات آتی ہے تو ایک روایت ہے شاید ہمارے پاس اہل سنت کی طرف سے نا، وہ مشکات المصابیح میں شاید ہے 6021، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا مجھے معاف کرے روایت میں، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت بیمار تھے تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ اپنے والد حضرت ابوبکر اور اپنے بھائی کو مجھے بلائے، مجھے شک ہے کہ شاید کوئی خلافت کا مطلب کہ کوئی ڈیمانڈ کرے، مجھے یقین ہے کہ اللہ اور مومن حضرت ابوبکر پر ہی مطلب کہ جو ہے نا ایک تو اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر پر ہی مطلب اعتبار ہوں گے، اسی طریقے سے الفاظ ہے، اللہ کا مجھے معاف کریں. تو شاید یہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو سپورٹ نہیں کرتی یہ روایت، اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو تو. دیکھیں، یہ حدیث پھر عائشہ کی حدیث ہے، اور میں اس کو جواب دے دوں گا اور حدیث بھی آپ کو دکھاؤں گا. اچھا نہیں مل رہا مجھے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کہا کہ اپنے والد کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں ایسی کتاب لکھ دوں کہ مجھے ڈر ہے کہ دوسرے لوگ تمنا کریں گے خلافت کی، اور یا اب اللہ المؤمنون الا ابا بکر، اور اللہ تعالیٰ اور مؤمنین کسی کو نہیں چاہتے سوائے ابو بکر کے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر واقعا یہ حدیث سچ ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہوتی کہ میں نص کروں ابو بکر کی خلافت پر، تو صرف ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلانے کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانیں گے بعد میں ان کو بلانا چاہیے، سب مسلمین کو بلانا چاہیے، صرف ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلا دیں، تاکہ میں ایسی کتاب لکھ دوں کہ بھائی کوئی تمنا نہ کر دے. میں اس کا نص اگر مجھے مل جائے نا، ابو تو بہرحال وہ مجھے نصیح، تو پھر اس سب مسلمانوں کو بلانا چاہیے، صرف ابو بکر کو بلانے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ مثلا صرف ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلا دیں کہ میں آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کا تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ دوسرے لوگ بھی خلافت کی تمنا کریں گے، دوسرے لوگ جو خلافت کی تمنا کر رہے ہیں ان کی جو خیالات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب مسلمانوں کو جمع کیا جائے، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ ہے. پھر یہ کہنا کہ یا اب اللہ المؤمنون الا، پھر انہوں نے نص نہیں فرمایا، وہ کچھ بھی نہیں لکھا نا، فرمایا اب اللہ المؤمنون الا بابا، اللہ تعالیٰ اور مؤمنین نہیں چاہتے سوائے ابو بکر کے. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہے. میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور مؤمنین نہیں چاہتے سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کی خلافت کو سبھی چاہتے ہیں. تو پہلی بات اس کی دلیل یہ ہے کہ خود عمر نے بخاری میں کہا کہ ابو بکر کی بیعت جو ہے فلتا ہے، ابو بکر کی بیعت فلتا ہے، وہ فلتا کا اصل جو معنی ہے وہ غلطی ہے. اب بخاری کے جو شراح ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں ہے، اس کا مطلب غلطی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی تدبیر کے، بغیر تفکر کے، بغیر کسی عاقبت اندیشی کے اگر کوئی کام کیا جائے نا اس کو فلتا کہتے ہیں، جلدی میں کیا جائے. تو اگر واقعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوزیشن یہ ہے کہ اللہ بھی ابو بکر کی خلافت کو چاہتا ہے، مؤمنین اس کے ابو بکر کی خلافت کسی اور کو نہیں چاہتے ابو بکر کی خلافت کو، تو یہ بات غلط ہے کہ اس کو فلتا کہا جائے، کہ اس کو ایسا کام کہا جائے کہ اس میں کوئی عاقبت اندیشی نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے، اس میں شر کا توقع ہے. ملاحظہ فرمائیے بخاری میں جو خطبہ ہے جناب عمر کا وہ یہ ہے
انما كانت بیعت ابی بکر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن وقى الله شرها. اللہ کی قسم ابو بکر کی بیعت فلتا تھا لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچایا. یعنی اس میں شر متوقع تھا, ایسا وہ خانہ جنگی کا امکان تھا لیکن اللہ نے خانہ جنگی نہیں ہونے دیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کے علاوہ جو حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرمائش ہے خود بخاری میں عائشہ نے نقل کیا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے, بخاری کہاں گیا ہمارا, یہ کتاب ہے بخاری صفحہ نمبر 749 میں. ملاحظہ فرمائیے حدیث ہے جناب عائشہ کی اپنی حدیث ہے, عن عروة عن عائشة ان فاطمہ علیہ السلام, جناب فاطمہ علیہ السلام نے فدق کا مطالبہ کیا, پھر ابو بکر نے فدق نہیں دیا, جناب زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو گئیں. پھر اس کے بعد جو جملے ہیں کہ فلما توفیت استنکر وجوہ الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے تک زندہ تھی, امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس عرصے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا تھا. پھر جب اس کے بعد انہوں نے بیعت کرنے کی, ابو بکر سے بیعت کیا کیونکہ لوگ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے. یہ عائشہ کا قول ہے. اچھا پھر انہوں نے فارسل الى ابی بکر ائتنا ولا یاتنا احد معك, ہمارے پاس آ جاؤ اور کسی اور کو اپنے ساتھ نہ لاؤ. کراہیۃ لمحضر عمر, عمر کی آنے سے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. پھر جب وہ آئے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ استبددت علینا بالامر وكنا نرى لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبا, کہ تم نے بغیر کسی مشورے کے اپنے آپ کو ہم پہ خلیفہ بنایا. استبددت علینا بالامر انفردت بالامارۃ دوننا, کہ تم نے ہم پہ اپنی خلافت بنا دیا, استبداد ڈکٹیٹرشپ, اور ہم اس کو اپنا حق سمجھتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دینا, یا اب اللہ والمؤمنون الا ابو بکر, اللہ اور مومن سوائے ابو بکر کسی کو نہیں چاہتے, تو پھر آپ کو کہنا ہوگا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مومن نہیں ہے, امیر المؤمنین ایسا مومنین میں سے نہیں ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ وہ واضح طور پہ انہوں نے بیعت بھی نہیں کیا تھا اور مخالفت کر رہے تھے, کہتے تھے ہم حقدار ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے مسلم میں ملاحظہ فرمائیے, چاپ دار الفکر, یہاں پہ صفحہ نمبر 885 میں, صفحہ نمبر 885 میں یہ صفحہ نمبر 885 ہے, باب حکم الفی میں امیر المؤمنین عمر خود کہتے ہیں, عمر خود کہتے ہیں کہ فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم انه صادق بار الرشید. کہتے ہیں کہ اے علی علیہ السلام اور اے عباس, تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کیا تھا, کاذب تھا, خائن تھا اور غدار تھا اور گناہگار تھا. تو یہ کہنا عائشہ کا یا اب اللہ والمؤمنون, کہ مؤمنین اور اللہ سوائے ابو بکر کی کسی کو نہیں چاہتے, یہ خود آپ کے صحیح احادیث کے خلاف ہیں. پھر اسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نص کیا ہے, پر اس میں نہیں ہے کہ پیغمبر نے بلایا ابو بکر اور عمر کو, ابو بکر کو یا ابو بکر کے بیٹے کو, اس میں کوئی نہیں کہ ان کو بلایا پھر ان کے خلافت پہ کوئی انہوں نے نص فرمایا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے نص فرمایا. اور اس کے علاوہ انصار اتنے مدینے میں جو انصار تھے وہ سب مومن تھے, وہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت کو نہیں چاہتے تھے, کہتا تھے منا امیر ومنکم امیر, ہماری بھی کوئی امیر ہونی چاہیے, آپ کی بھی کوئی امیر ہونی چاہیے. تو یہ بات, اور پھر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا آخر تک. تو یہ اس میں کوئی نص کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی یہ عائشہ کا ادعا ہے, عائشہ کا پوزیشن آپ کو متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ عائشہ کا کیا پوزیشن ہے, کہ وہ اپنے والد کی بہت تعریف کرتی ہے, ہمیشہ اپنے والد کی تعریف کرتی ہے, اس کی خلافت کی کوئی نص نہیں ہے, اس کے نص بنانے کے فکر میں ہے.
اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحیحبات یوسف ہیں، صحیحبات یوسف میں سے ہیں. تو پھر لیکن اس کے جو جملے ہیں، اس کے جملے سے اس میں نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص فرمایا. اس کے جو جملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا واقعہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد خلافت پہ اختلافات ہوں گے، تم جا کے ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلا لو تاکہ میں ایک وصیت نامہ لکھ دوں. ابو بکر اس کے بیٹے کو بلانے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی جس شخص کی خلافت کی آپ تنسیز کرنا چاہتے ہیں وہ تو اس بات پہ اختلاف نہیں کرے گا. دوسروں کو بلانا چاہیے جو خلافت کا تمنا رکھتے ہیں، ان کو بلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے وہ بھی نہیں بلایا، کہتا ہے کہ اللہ اور مومنین سوائے ابو بکر کسی کو نہیں چاہتے. یہ جملہ غلط ہے. بہت سارے مومنین تھے جو ابو بکر کی خلافت کو نہیں چاہتے تھے، ابو بکر کی خلافت پہ ان کا اعتراض تھا، ٹھیک ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، سعد ابن عبادہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے. میں نے ابھی پچھلے ہفتے جو میری تقریر تھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں کتنے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کیا، کہا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، مرتد کہہ کے ان کو قتل کرا دیا سب کو. اچھا، اور مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ سر چلے سر، بہت شکریہ. اچھا سر، جو ابھی آپ نے وہ گادر والی بات کی تھی کہ وہ جھوٹے ہیں، تو سر یہ کون کہہ رہا تھا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ گادر ہیں، کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ؟ یہ عمر کہہ رہے تھے نا، عمر کہہ رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام اور جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر جو ہے کذاب تھا، غدار تھا، گناہ کار تھا، وہ اپنی خلافت کے دوران، کیونکہ یہ آیت ہے فدق لینے کے لیے. یہ دونوں ابو بکر کی عمر کی خلافت میں فدق کا مطالبہ کرنے آئے تھے نا. تو عمر تو کہہ رہا تھا کہ جب ابو بکر نے حدیث نقل کی ہے، نحن معاشر انبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث ہی نہیں ہوتی. جب اگر یہ حدیث سچ ہے تو ان کا تو مطالبہ فدق تو باطل ہے بھائی. جب پیغمبر کی میراث ہی نہیں ہوتی تو یہ کیا فدق کا مطالبہ کریں گے؟ تو عمر کا یہی ہے کہ تم کو ابو بکر نے جب یہ حدیث نقل کی ہے، تم اس کے باوجود فدق کا مطالبہ کرتے ہیں تو تم ابو بکر کو گناہ کار سمجھتے ہو، ٹھیک ہے نا. اور بات بھی صحیح ہے، عمر کی بات صحیح ہے کہ ابو بکر اگر سچا ہے، اس نے جھوٹی حدیث نہیں بنایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعاً کہا ہے کہ ہماری صدقہ نہیں ہے، ہمارا میراث نہیں ہے، ہم سے جو بچتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو پھر کیا گنجائش ہے کہ ابو بکر کی خلافت کو چھوڑ کر عمر کی خلافت میں ابو بکر کے مرنے کے بعد یہ پھر آ جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا میراث دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی علیہ السلام مانگتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا حق، کہ ان کا جو بابا سے حق بنتا تھا وہ دے دو. اور عباس کہتے ہیں میرا بھتیجا مرا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو میراث بنتا وہ مجھے دے دو. تو عمر اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں ابو بکر کو جھوٹا سمجھتے تھے، اور بات عمر کی صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟